نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم و مکرم صدر المدرسین حضرت علامہ افتخار اللہ مصباحی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، خطیب و امام مسجد حاضہ حضرت مولانا حافظ و قاری ذوالفقار اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ بقرہ کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ اس مسجد میں دارالعلوم فیضان غریب نواز کے قیام کے بعد سے لے کر ابھی تک جس طریقے سے مسجد کے ٹرسٹی حضرات کا تعاون، امام صاحب کا تعاون، لوگوں کا تعاون رہا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العظیم مستقبل میں اللہ نے چاہا تو یہاں سے آج جتنے حفاظ نکل رہے ہیں اس سے بڑی جماعت حافظوں کی یہاں سے نکلے گی۔ ایک دور تھا کہ ایک ادارے کے لیے ہم سوچتے تھے تو پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، لیکن پروردگار جل جلالہ نے لوگوں کے دلوں کو تحریک کی طرف اس طرح سے مائل فرما دیا کہ کار تحریک کو دیکھ کر کے لوگ جڑتے گئے، اور آج دیکھتے دیکھتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل کم و بیش 55 دارالعلوم ہندوستان کی سرزمین پر تحریکیں موجود ہیں، جہاں سے حفاظ بھی نکلتے ہیں، علماء بھی نکلتے ہیں، مفتیان کرام بھی نکلتے ہیں اور قراء بھی نکلتے ہیں۔ دعا کریں اللہ نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ میں آپ سب کی توجہ کو تھوڑی دیر کے لیے میری طرف چاہوں گا، اس لیے کہ بسا اوقات توجہ کے بٹ جانے سے مضمون بھی ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے اور جو کچھ انسان کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہم پر بہت سارے یوں تو احسانات ہیں ہی، لیکن ان احسانات میں سے میں چند احسانات کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ جہاں رب قدیر جل جلالہ کے احسانات ہم پر ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے احسانات کی قدر کریں، لیکن احسانات کی قدر کی بجائے ہم ناقدری کے زیادہ شکار ہو گئے، اور ناقدری بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ گویا ہمارے نزدیک یہ اللہ کی کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ اپنا احسان یاد دلائے۔ اس نے ایک احسان قرآن کی شکل میں ہمیں دے کر کے یاد دلایا، اور پھر احسان یاد دلا کر اللہ عز و جل اس قرآن کی عظمت کو ہمارے سامنے اجاگر بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کے مقصد کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کس احسان کو یاد کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ تو فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، تم پر اللہ عز و جل نے کتاب و حکمت نازل فرمائی، یعنی اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے اتنی عظمت والی کتاب تمہیں عطا فرمائی۔ دنیا میں آپ کتابوں کی لائن لگا کر دیکھ لیجئے اور کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو قرآن کے سامنے ٹھہر سکے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے تھامنے والے کو یہ کتاب بلندی پر لے جاتی ہے اور چھوڑنے والے کو یہ کتاب زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کتاب کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یوں تو اللہ عز و جل نے اپنی اور بھی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ اتنی برکت والی کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی نہ برکتوں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ اس کی فضیلت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے یہ کتاب دے کر ہمیں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں اس وقت نہیں بلکہ ماضی کا بھی اگر آپ جائزہ لیں
تو دشمنی سب سے زیادہ اگر لوگوں کو کسی کتاب سے رہی تو عالم کفر کو قرآن ہی سے سب سے زیادہ دشمنی رہی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب انسان کو سنوارتی بھی ہے اور انسانوں کو بے نقاب بھی کرتی ہے۔ کون سا انسان کیسا ہے اس کی فطرت یہ قرآن بتا دیتی ہے۔ آج اگر مسلمان انسانوں کے پہچاننے میں دھوکہ کھاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو قرآن سے نہیں پہچانا، اپنی کھوپڑی اور بھیجے سے پہچانا۔ اگر قرآن سے پہچانتا تو کبھی دھوکہ نہ کھاتا۔ اس کتاب نے ہر ایک کی فطرت کو اجاگر کیا، ہر ایک کو بے نقاب کیا، ہر ایک کے مکر و فریب کو ظاہر کیا، اور اسی کے ساتھ جو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے اس کو اسی کتاب نے بتایا کہ یہ کرو، یہ وصف اپنے اندر پیدا کرو، کامیابی بڑھ کر تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی۔ اب قرآن نے ایک چھوٹا سا جملہ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کے بعد فرمایا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ یہ ہے اس کتاب کا کمال، اور اسی کمال کو انسان بھول گیا۔ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے کہ تمہیں نصیحت کرتی ہے۔ اور سن لو، جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب کی نصیحت کو فالو کرو، اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرو۔ اب آگے میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں جس سے واعظ کسے کہتے ہیں اور یہ کتاب کس طریقے سے واعظ ہے یہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ایک ہے جسم ہمارا اور ایک ہے ہمارا دل۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے اور دل بھی بیمار ہوتا ہے، لیکن دل کا بیمار ہونا پورے جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ اگر جسم بیمار ہوتا ہے، بخار آ گیا، ہاتھ میں درد، سر میں درد، یہ بیماری ہے، تو اس بیماری سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ توجہ چاہوں، بخار ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، پیٹ میں درد ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، سر میں درد ہے، بات اچھی نہیں لگتی۔ تو جسم اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی بھی طبیب کے پاس جا کر اپنے جسم کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ 1000 ترقی یہ دنیا کر لے پھر بھی اس کے پاس قیامت تک اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ہارٹ بائی پاس کا آپریشن کر کے دل کی رگوں کو اور بلاک نسوں کو آدمی کھلوا کر خون کا سرکولیشن جو ہے وہ کنٹینیوز کروا سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہے۔ دل کی دھڑکنوں کے حوالے سے اور دل کے بلاکیج کے حوالے سے تو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن دل کی اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔
اور نہ قیامت تک کوئی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. یہ ٹریٹمنٹ صرف قرآن کرتا ہے. یہ علاج صرف قرآن کرتا ہے. وہ بیماری کون سی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں نیو جرسی کے اندر میرا پروگرام کچھ دانشوروں کے درمیان تھا، تو مجھے ٹاپک دیا گیا تھا کہ ماڈرن دور کے اندر بھی کیا تعلیمات نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یعنی دنیا اتنی ترقی کر گئی اور 1450 سال پرانی تعلیم کیا آج افیکٹیبل ہے، افیکٹیو ہے؟ کیا ضرورت ہے آج اس تعلیم کی؟ تو میں نے کہا جہاں تک پرانی چیز کی بات ہے کہ بہت پرانی بات ہے، تو ایسی تو دنیا میں بہت ساری پرانی چیزیں ہیں جس کے علاج کے بغیر اور جس کے استعمال کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، زمانہ آج کا نہیں، لاکھوں سال زمانے کو ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی پیاس بجھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے. آلٹرنیٹ ہزار شربت بن جائیں لیکن پیاس بجھے گی تو پانی سے. لیکن 1450 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی تعلیمات نبوی کی ضرورت ہے؟ تو میں کہا بالکل ضرورت ہے. اس لیے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. چلے جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس، چلے جائیے اور اس سے کہیے مجھے غصہ بہت آتا ہے، کوئی ٹیبلٹ ہو تو دے دو. تو ڈاکٹر ٹیبلٹ دے گا تو کس چیز کی ٹیبلٹ دے گا؟ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے، نیند آ جائے، چڑچڑا پن یہ ختم ہو جائے. لیکن غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ بیماری نہیں جا سکتی. لیکن اگر اس بیماری کا علاج قرآن میں تلاش کرو گے تو اس بیماری کا علاج مل جائے گا. اور جب کوئی بیمار غصے کا مریض اللہ عز و جل کی عطا کردہ فارمولے پر عمل کرتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ فارمولے پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم نے جنت کس کے لیے سنواری ہے؟ تم یہ جاننا چاہتے ہو یہ جنت کی چوڑائی ہے کس کے لیے؟ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے. اب متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو خوشی میں اور غم میں اللہ کے نام پہ لٹاتے بھی ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق پر رہتے ہوئے، اللہ اکبر، حق پر رہتے ہوئے اگر کسی بات پر غصہ آ جائے اور بندہ اپنے غصے کو پی جائے، اللہ عز و جل اس کو جہنم سے روک دیتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پٹک دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے تو اس غصے کو پی جائے. میری ایک تقریر ابھی بہت بڑے بڑے بزنس مین کے درمیان اور پروفیشنل کے درمیان ابھی گزشتہ سنیچر کو ہبلی کے اندر ہوئی ہے، ترقی میں رکاوٹیں، یہ ٹاپک تھا میرا. اسے سنیے گا اور پھر اپنی زندگی کی طرف توجہ ہم سب دیں کہ یہ رکاوٹیں ہماری زندگی میں تو نہیں محسوس کریں. اس میں پہلی چیز ہے غصہ.
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہزار ڈاکٹر کوشش کر لے، اس کے پاس اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، کوئی کہے میرے دل میں فلاں کے لیے جیلسی ہے، حسد ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو، میرے دل سے حسد نکل جائے۔ نہیں ہے کسی ڈاکٹر، یہ علاج تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علاج قرآن کرے گا۔ آپ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ختم، بیماری کا علاج ہو گیا۔ تو ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو دل کے اندر پنپتی ہیں، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، چاہے شرک کی شکل میں ہو، چاہے نفاق کی شکل میں ہو، چاہے حسد کی شکل میں ہو، چاہے کینے کی شکل میں ہو، چاہے بغض کی شکل میں ہو، چاہے کپٹ کی شکل میں ہو، چاہے تکبر کی شکل میں ہو۔ ان ساری چیزوں کا علاج دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتا، اس کا علاج ملے گا تو اللہ کی کتاب میں ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، اللہ نے نصیحت کے لیے عطا فرمایا، اس کی نصیحت قبول کرو اور قربان جائیے۔ صحابہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے، مثال بھی پیش کرتے ہیں تو کس چیز کی، اور تکلیف بھی جو انسان کو ہوتی ہے وہ کس چیز کی، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، کوئی لوہا دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جس پر زنگ نہ لگتا ہو، ہر لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب لوہے پر جیسے زنگ لگتا ہے تو آپ نے لوہے کی کیفیت دیکھی ہوگی، لوہا کھوکھلا ہو جاتا ہے، لوہے کی عمر کم ہو جاتی ہے، لوہے کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وزن اٹھانے کی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے جب زنگ لگ جائے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کی عظمت پر کہ فکر ہے تو کس چیز کی، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح پانی کی وجہ سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ سرکار، لوہے کے زنگ کا علاج تو یہ ہے کہ اسے سیقل کر دیا جائے تو لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ دل کا زنگ کیسے دور کرے؟ اب دل کا زنگ کیا ہے آپ سمجھیں تھوڑا سا۔ کسی نے دل دکھانے والی کوئی بات کر دی، کسی کی غیبت ہم نے سن لی، کسی کی چغلی ہم نے سن لی، کوئی گانا ہم نے سن لیا، کوئی غزل ہم نے سن لی، کوئی لغو اور لا یعنی بات ہم نے سن لی، کوئی گندی بات ہم نے سن لی، تو ہمارے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ بتا ہی دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارا دل زنگ والا ہے، یہ پتا کیسے چلے؟ ہمارے دل پر بھی زنگ لگ گیا ہے، یہ پتا کیسے چلے؟ تو فرمایا گیا جب اچھی باتیں دل پر اثر نہ کرتی ہوں اور اچھی باتیں سن کر ان اچھی باتوں پر چلنے کا جذبہ پیدا نہ ہوتا ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل پہ زنگ لگ گیا ہے۔ گناہ کرنا اچھا لگے،
اور نیکی کرنے میں دشواری پیدا ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل پر سنگ لگ چکا ہے. اور صحابہ کو اس کی فکر سب سے زیادہ تھی، اس لیے کہ ظاہر تو انسان دیکھتا ہے، باطن تو خدا دیکھتا ہے. مجھے امام اعظم کی اس بات پر جب میں ابھی ادے پور میں امام اعظم کانفرنس کی تیاری کر رہا تھا 2-3 روز پہلے، تو حیات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک چیز نے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 1500 سے 1700 درہم کا ایک قیمتی کرتا خریدا تھا، بہت مہنگا کرتا. بہت مالدار تھے آپ، بہت بڑے تاجر تھے. کرتا خریدا آپ نے، شاگردوں کے ساتھ جا کر کرتا خرید کر لے کر کے آئے. کئی دن گزر گئے، شاگردوں نے وہ کرتا امام اعظم کو پہنتے ہی نہیں دیکھا. تو ایک دن شاگرد نے پوچھ لیا، حضور وہ کرتے کا کیا ہوا؟ جو بڑا مہنگا تھا آپ نے خریدا تھا، لیکن آپ کو ہم نے زیب تن کرتے نہیں دیکھا، پہنتے نہیں دیکھا. کہا روز پہنتا ہوں. توجہ چاہوں گا، فرماتے روز پہنتا ہوں. تو شاگردوں نے کہا حضور ہم نے تو پہنتے نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں رات کو جب نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے مولا کو دکھانے کے لیے وہ کرتا پہن لیا کرتا ہوں. اللہ اللہ، سوچو میں دنیا کو دکھانے کے لیے وہ قیمتی نہیں پہنتا، جس خدا نے دیا ہے اس خدا کی عبادت کے لیے میں اس کرتے کو زیب تن کیا کرتا ہوں. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کا کپڑا بھی قیمتی نہیں تھا، ان کا دل بھی بڑا قیمتی تھا، بڑا قیمتی. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ تو آپ نے سن لیا. اب صحابہ کی بات سنیے. سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور دل پہ زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ اب آپ سوچئے کوئی بلڈنگ کا لوہا سڑ گیا ہو تو بدلنے کی بات کی جاتی ہے، پھر پتہ نہیں دوسرے لوہے کا سپورٹ دینے کی بات کی جاتی ہے. اب دل جیسی قیمتی چیز اگر زنگ آلود ہو جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے زنگ کو دور کرنے کی 2 چیزیں ہیں، کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دل کا زنگ اللہ دور فرما دے گا. یعنی قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے کہ دلوں کے زنگ کو یہ کتاب مٹا دیا کرتی ہے، دور کر دیا کرتی ہے. اسی کو قرآن نے خود مینشن کیا ہے، اس کتاب کی اس عظمت کو. اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا یعظکم بہ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کتاب سے تم نصیحت حاصل کرو. اور ایک مقام پر تو واضح لفظوں کے اندر اسے نصیحت فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ اللہ، یہاں دل کی ہی بات قرآن نے کہی. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی. اب نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں. آپ کبھی کبھی جلسہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں واعظ کے پروگرام، واعظ کہتے کسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت اچھی طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. واعظ جو دلوں کو نرم کر دے اور حق کی طرف مائل کر دے اور برائی سے اس کے رشتے کو توڑ دے، اسے کہتے ہیں واعظ. اور یہ کتاب
اتنی بڑی نصیحت کی کتاب ہے اور اتنی بڑی واعظ ہے یہ کتاب، اتنی بڑی کہ اس کتاب کے ذریعے کفر کا علاج بھی ہوا، شرک کا بھی علاج ہوا، اور اس کا اثر صرف انسانوں پر نہیں، اللہ نے جن پر بھی اس کتاب کا اثر عطا فرمایا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں نے وہ قرآن سن لیا، اور قرآن سن کر وہ جن مسلمان ہوئے۔ اس کو قرآن نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ جنہوں نے جا کر کے اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا ہم نے آج سنا ہے ایک قرآن جو بڑا عجیب قرآن ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، اور اس کتاب کو سن کر ہم ایمان لے آئے، اور آج کے بعد ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے خدا۔ یہ ہے اس کتاب کا اثر، یہ دل کو بدل دیتی ہے یہ کتاب، یہ دلوں کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے یہ کتاب۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، لیکن شومی قسمت کہ جس طرح ہم نے اور نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس طرح سے اس کتاب کی بھی ہم نے کوئی قدر نہیں۔ اس کتاب کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ آپ ذرا سوچو، دل بیٹھتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، کوئی غم کی خبر آ جاتی ہے، انتقال کی خبر آ جاتی ہے، نقصانی کی خبر آ جاتی ہے، کوئی تباہی کی خبر آ جاتی ہے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، بڑا غمگین ہو جاتا ہے دل۔ قرآن کہتا ہے یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا، علاج نہیں فرمایا، یہ بھی بڑے کرم کی بات ہے۔ علاج اور شفا میں فرق، علاج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے شفا ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی آپ کو دے دی، اب آپ اس دوائی کا استعمال کریں تو ہو سکتا ہے ریئیکشن بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے افاقہ بھی نہ ہو، اور آپ دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس، تیسرے دن جا کر کے ڈاکٹر صاحب دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جو ہے اس سے بیماری اور بڑھ گئی، طبیعت میں اور خرابی پیدا ہو گئی، فوراً اس نے نسخہ چینج کر دیا۔ لیکن شفا جب کہہ دیا جائے تو یہ علاج کی بات نہیں، وہ 100% شفا ہی ہے، درست ہو ہی جانا ہے۔ اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے اس کتاب کو علاج نہیں بلکہ اللہ کی اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دل کے لیے شفا ہے، دل کا کوئی بھی مرض ہو یہ کتاب تمہارے دل کے مرض کو دور کر دے گی، تمہیں شفا نصیب ہو کر کے رہے گی۔ اور مجھے حضور کی یہ دعا بھی یاد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، بہار بنا دے۔ یہ مرجھائے ہوئے دل کو کھلا دیتی ہے یہ کتاب، یہ پژمردہ دل کے اندر حوصلہ عطا کر دیتی ہے یہ کتاب۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ ہو یا میدان امن، صحابہ کا اس قرآن سے طاقت حاصل کرنا ثابت ہے، اور اس کتاب کی تلاوت کرنا ثابت ہے۔ بڑی عظیم کتاب ہے یہ۔ ارے بھائی اتنا تو سوچو، ابھی یہ بچے انشاءاللہ ان کی دستار ہوگی، ان کا ختم قرآن بھی ہو گیا۔ کبھی آپ نے ختم قرآن کی دعا جب یہ بچے کرتے ہیں آپ نے سنا ہے؟ خدا کی قسم ذرا اس دعا کی ابتدا دیکھ لیجیے آپ۔ میں تو اس دعا کی ابتدا کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں پرماننٹ نہیں رہنے والا، کوئی آب حیات پی کر کے نہیں آیا۔
اور سب نے جانا ہے، سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کسی کو لے کر نہیں جانا۔ یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، دل بہلانے کے لیے کوئی چیز کوئی چاہیے، کہیں سفر کرنا ہے تو کوئی چاہیے، کہیں ہوٹل میں کھانے جانا ہے تو کوئی چاہیے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے، ایک انسان کی فطرت ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے، گھر میں اکیلا رہ نہیں پاتا، اگر بیوی میکے چلی گئی تو دوستوں میں پوری رات گزار دیتا ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگتا اس کا۔ یہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چاہیے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی بھی تو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا، کوئی بھی تو نہیں آئے گا۔ ہزار بیوی کہتی ہو میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گی، لیکن شوہر قربان ہو گیا، مر گیا بیچارہ، تو کہے گی لے جاؤ دفن کر دو۔ قبر کے اندر کوئی جانے کو تیار نہیں۔ بیٹا اپنے بچے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے ہزار محبت کرنے کے باوجود وہ قبر کے اندر اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ابھی آج میرے نواسے سے اور میرے بھتیجے سے جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہے واقعی گرمی؟ تو ان بچوں نے کہا نہیں نانو گرمی ہے، واقعی گرمی ہے۔ اب آپ سوچئے ہم کو گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن شروع کر دیتے ہیں، پنکھا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو مسجد وہ بھری ہوئی نظر آئے گی جس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے۔ پنکھے والی مسجد میں بھی لوگ کم جاتے ہیں، اے سی والی مسجد، اور یوں پہلے کبھی نہیں آتے تھے، لیکن ایئر کنڈیشن کی ہوا کھانے کے لیے مسجد میں بھی جلدی چلے جاتے ہیں کہ اندر جگہ نہیں ملے گی تو کیا ہوگا۔ بھی ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، تراویح میں دیکھ لیجئے گا، ہوتا ہے سب اپنی جگہ پر۔ لائٹ چلی جائے تو گھبراہٹ، ایئر کنڈیشن نہ ہو تو گھبراہٹ، پنکھا نہ ہو تو گھبراہٹ۔ ذرا بتاؤ قبر میں کون سی چیز ہوگی؟ ہے ایئر کنڈیشن قبر کے اندر؟ نہیں۔ پنکھا ہے؟ نہیں۔ الیکٹریسٹی نہیں، جنریٹر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر جب ایک حافظ قرآن یا قاری قرآن جب ختم کرتا ہے قرآن نا، تو ختم قرآن پر دعا کی ابتدا یوں کرتا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے قبر کی وحشت کے اندر میرا ساتھی بنا دے۔ جہاں قبر کے اندر کوئی راحت نہیں پہنچاتا، وہاں یہ اللہ کی کتاب راحت پہنچاتی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہاں یہ کتاب ساتھ دیتی، اور پھر ساتھ نہیں دیتی، دل بہلاتی ہے یہ کتاب، غم کو دور کرتی ہے یہ کتاب، پریشانیوں کو دور کرتی ہے یہ کتاب، گھبراہٹ کو دور کرتی ہے یہ کتاب۔ ارے جب یہ کتاب قبر کی گھبراہٹ کو دور کر سکتی ہے تو زمین کے اوپر کی بھی ہر گھبراہٹ کو یہ کتاب دور کر سکتی ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو ورد زباں بنا لو، اور اسی لیے اس کے اندر یہ بھی دعا آتی ہے اللہم ارزقنی تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار۔ اللہ اکبر، دن و رات اس کتاب کی تلاوت ہماری عادت بنا دے میرے کریم۔ یہ انسان دعا کرتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ مجھے اللہ کے دوسرے احسانات بھی بتانے تھے، لیکن میں اسی ایک احسان پر، چونکہ قرآن سے مجھے شغف اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے، اور میری طبیعت قرآن کی طرف بہت زیادہ مائل رہتی ہے۔ ابھی آتے ہوئے سفر کے اندر میں ایک سورہ اخلاص کی تفسیر کے بارے میں دیکھ رہا تھا، تو صدیق اکبر نے سورہ اخلاص کی تفسیر جو ڈاکٹر اقبال کو سنائی تھی خواب کے اندر، اس تفسیر کی کچھ جھلک میں نے پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بس یہی ایک کتاب ایسی ہے جس کتاب کو دے کر اللہ عز و جل نے ہم پر احسان فرمایا،
اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، بلکہ اللہ کی کتاب کو کس طرح سے پکڑنا چاہیے یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ حضرت یحییٰ سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، پوری طاقت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو، یعنی اللہ کی کتاب کو۔ یہ ان کو حکم تھا، ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ اس کتاب کے دامن کو پکڑیں۔ بس ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا گیا ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، ایک رسی جو آسمان سے لٹک رہی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور دوسرا سرا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی گویا آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا ایسی رسی پکڑا ہے جس کا دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اور رسی قرآن کو بھی کہا گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، سب پڑھاؤ بچوں کو، کوئی مضائقے کی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ انگلش آئے کہ نہ آئے، ڈاکٹر بنے کہ نہ بنے، انجینئر بنے کہ نہ بنے، کچھ بھی بنے کہ نہ بنے، اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی فکر کرو۔ اور جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہی بنا لیا تو پھر پروردگار جل جلالہ اس بندے کو دونوں جہاں میں عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ ہیں یہ مصروفیت وہ مصروفیت، قرآن نہیں کھول پائے، نہیں دیکھ پائے، پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا عذر پیش کرتے ہیں، نہ عالم ہے نہ علامہ ہے نہ فہامہ ہے، کچھ بھی نہیں، زیرو بٹا سناٹا، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم نہیں کھولتے قرآن۔ لیکن جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم، جن کو اللہ نے اتنی فقاہت عطا فرمائی تھی اور اتنا ذہن عطا فرمایا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، ان کو قرآن کی تلاوت سے کتنی دلچسپی تھی آپ کو معلوم ہے؟ آج جس جگہ پر امام اعظم کا مزار شریف ہے، وہاں امام اعظم نے اسی جگہ پر بعض روایتوں میں 6000 بعض میں 7000 قرآن مقدس امام اعظم نے وہاں پر ختم کیے تھے۔ تو کیا ان کی مصروفیت ہم سے کم تھی یا ہم سے زیادہ تھی؟ ہم سے زیادہ تھی۔ کئی سالوں تک تو عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ڈوب جاؤ اس قرآن کے اندر، اسے اپنے لیے ورد زباں بنا لو، حرز جاں بنا لو۔ جب بھی کوئی غم تمہارے دروازے پر دستک دے، دو چیزوں سے اپنے غم کا علاج کرو، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، قرآن کھولو اور پڑھنا شروع کرو، تمہارا غم اللہ دور فرما دے گا، دور فرما دے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے اللہ اسے غمگین نہیں رہنے دیتا، اور جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اللہ اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتا ہے۔ جب آپ غمگین ہوں اور کوئی آپ کو تسلی دے دے، بڑا آدمی، آپ فکر نہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارے خدا سے بڑھ کر کے بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے، قرآن ہے کیا، وہ خدا ہی کی تو کتاب ہے، وہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تو گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اس کتاب کے ذریعے بندے کو تسلی مل جایا کرتی ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان فارغ ہونے والے حفاظ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، ادارے کے ٹرسٹی حضرات کو بھی، اور محلے کے جملہ حضرات کو بھی، کہ آج ان بچوں نے اللہ کی اس کتاب کو جو بڑی عظمت والی کتاب ہے، ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حفظ کی تکمیل انہوں نے کر لی، اور آج یقین مانیں ان کے ماں باپ جتنے خوش نہیں ہو رہے ہوں گے اس سے زیادہ حضور خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ عز و جل خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کے اس ادارے کے ان فارغ ہونے والے
بچوں کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔